الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولایت فقی کا موضوع آپ کی خدمت میں ایت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت اور عدالت سے پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم اس میں تیسرے چیپٹر میں تھے کہ جس کا عنوان ہے ضرورت ولایت فقی، کہ ولایت فقی کی ضرورت کیا ہے۔ آج کی ہماری بحث اہمیت کی حامل بحث ہے، اور اس بحث میں جو نقطہ آج ہم پڑھیں گے وہ یہ پہلو پڑھیں گے کہ آیا ولایت فقی کی بحث کلامی بحث ہے یا فقہی بحث ہے، یا دونوں اس کے جنبے موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے بحث پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ ولایت سے کیا مراد ہے، وہ آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ نہ ولایت تکوینی مراد ہے، نہ ولایت بر تشریعی مراد ہے۔ ولایت بر تشریع یعنی قانون بنانے کا اختیار، اور ولایت در تشریع بھی ایک اصطلاح ہم نے پڑھی، اور وہ ولایت در تشریع سے مراد ہمارے پاس یہ تھا کہ شریعت کے قوانین کو جاری کرنے کی ولایت۔ البتہ ایت اللہ جوادی عاملی نے اس کو ولایت تشریعی سے تعبیر کیا ہے۔ بعض فقہا نے ولایت بر اور در، فارسی کی کلمات ہیں، علا کہہ لیں یا فی کہہ لیں، استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بند کیجیے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر یہ بحث آتی ہے کہ ولایت فقی میں ولایت سے ہماری کیا مراد ہوئی کہ قانون کے اجراء کی، جاری کریں۔ دوسرا ہمارے پاس فقی سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہاں پہ عموماً وہ طلاب کہ جنہوں نے اس موضوع کا دقیق مطالعہ نہیں کیا یا فقط فقہی کتب پڑھی ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آراء سے وہ آشنا نہیں ہیں، تو وہ ایک تو ولایت کا صحیح معنی نہیں لے کے آتے، کیونکہ ہماری یہاں پہ ولایت سے مراد ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ قانون بنائیں یا آپ ولایت تکوینی اختیار کریں، بلکہ ادھر ہمارے پاس ولایت بمعنی حکومت ہے، حاکمیت ہے۔ فقی سے ہمارے پاس کیا مراد ہے، کیونکہ آپ ولایت کے یہ تفصیلی معنی پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فقی میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ 3 شرائط پائی جانی چاہیے، کیونکہ ولایت تشریعی میں بھی یہ تھی ولایت بر محجوران، ضعفاء کے اوپر ولایت ہے، اور ایک ہے لوگوں کے اوپر یعنی معاشرے کو چلانے کی ولایت، البتہ قانون کے ذریعے سے۔ اجراء قانون سے مراد یہ تھا کہ چلانے کی ولایت، البتہ قانون کے ذریعے سے۔ یہاں پہ مناظرانہ جو ذہنیت رکھنے والے بعض طلاب ہیں وہ اس طریقے سے امام خمینی کے صفحات سے پیجز انہوں نے سکین کیے ہوئے ہیں یا اسکرین شاٹس اتارے ہوئے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ولایت الفقہا ہے۔ اب وہ پیچھے آپ جا کے آپ جب پہلی لائن پڑھیں گے یا وہی 2 لائنیں فقط پڑھیں پریشان ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بات تو درست ہے ان کی، ولایت فقی یعنی ولایت فقہا وہ تو سب فقہا کو حاصل ہے، وہ تو ایک کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آپ پھر پیچھے صفحے پڑھیں جا کے، جب پیچھے صفحے پڑھیں گے تو تب آپ کو پتہ لگے گا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت بر محجورون یا محجوران کی بات کر رہے ہیں، ضعفاء، وہ لوگ جو اپنا اہتمام زندگی نہیں کر سکتے، ان کی ولایت کی بات کر رہے ہیں۔ ولایت فقی میں یہ ولایت مراد نہیں ہے، یہ ولایت تو امور حسبیہ کے عنوان سے دی گئی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ آپ جب یہ جواب دیں گے کہ آپ پیچھے جا کے پڑھیں، وہ پھر چپ ہو جائے گا، اسے پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اسی جملے کو لیں تو انہوں نے امام خمینی کی کتابوں سے، کتاب البیع سے اور دیگر کتابوں سے اٹھا کے پیجز بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کو صرف ولایت کا معنی ہی اتنا پتہ ہے کہ ہاں ولایت ہے اس معنی میں کہ فقی کو ولایت حاصل ہوگی، وہ معاشرے کو چلائے، وہ لوگوں کو چلائے، عقلاء کے اوپر ولایت، لیکن یہ والا نقطہ آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ ہاں ایک اس کے ساتھ ساتھ ولایت ضعفاء ہے، مستضعفین ہے، ولایت محجوران ہے، مجہول المالک کے مال کی ولایت ہے، یتیم کی ولایت ہے،
تو یہاں پہ انسان پریشان ہو جائے گا. اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں کہ یہ والی ولایت فقی میں یہ ولایت بھی مراد نہیں ہے، یہ تو امور حسبیہ کے عنوان سے فقہا کو حاصل ہے. کیونکہ ہم جس ولایت کی بات کر رہے ہیں وہ حکومت کے علاوہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی. وہ یہ ہے کہ حدود الہیہ کو جاری کرتے اجرا کرنا، قوانین الہیہ کو اجرا کرنا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کے امور زندگانی کی مدیریت کرنا. اور لوگوں کی امور زندگانی کی مدیریت کرنے کی ولایت آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کے بغیر کیسے حاصل کریں گے؟ آپ تو ایک چھوٹے سے 4 کمروں کے ادارے میں ایسا کام نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے پاس اختیار نہ ہو، آپ کہیں گے یہ بستر ادھر سے اٹھاؤ ادھر لے جاؤ، وہ مان لے گا آپ کی بات؟ وہ 5 وقت کا نمازی طالب علم جو دین سے وابستہ ہے، شب و روز دینداری میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ بھی نہیں بات مانے گا. یہ تو ہمارے ادھر کے تجربات ہیں آپ کے سامنے. صحیح ہے؟ تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ حکومت کے بغیر آپ کی بات مان لے گا؟ قوت کے بغیر نہیں مانے گا. بس ولایت کا یہ معنی آپ کے لیے ثابت ہوا. فقیہ، ہم نے اس میں مطالعہ کیا کہ فقیہ سے ہماری مراد ہے کہ وہ شخصیت کہ جس میں 3 شرائط ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ مجتہد مطلق ہو، یعنی کلامی اور فقہی اور سیاسی اور اجتماعی مباحث میں نظر رکھتا ہو، صاحب نظر ہو، صاحب اجتہاد ہو. کیا مطلب صاحب اجتہاد ہو؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس نے تفصیل کے ساتھ یہ مطالعہ کیا اور ملکہ کی حد تک یہ مباحث اس کے اندر پائے جائیں کہ وہ جو انسان اور معاشرے کے بارے میں مباحث ہیں، فقہی ابواب ہیں، اور یہ جو نظریاتی ہمارے ابواب ہیں. اس کو آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اجتہاد مطلق کیا تھا. دوسرا ہمارے پاس تھا عدالت مطلق. عدالت مطلق میں ایک تو یہ جنبہ تھا کہ ہوائے نفس کا پجاری نہ ہو، ہوائے نفس سے اجتناب کرے. عدالت مطلق کیا مطلب؟ ہوائے نفس سے گناہ کو ترک کرے. یہ پہلی تعریف کے مطابق ہے، کیونکہ 2 تعریفیں ہمارے پاس عدالت میں تھی. پہلی تعریف یہ ہے کہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے اجتناب کرتا ہو، اور دوسری تعریف ہمارے پاس کیا تھی کہ اس کے پاس ایک ایسا ملکہ حاصل ہو جس کی بنیاد پر وہ گناہوں کو انجام دینے سے وہ ملکہ کی بنیاد پہ مانع ہو جائے، یعنی رک جائے، یعنی اپنی عادات کو کیا کرے؟ عدالت کے اندر رکھے. جیسا کہ ہم پڑھ چکیں گے عفت کیا ہے؟ شہوت کو اگر افراط تفریط کے درمیان میں رکھے تو اسے کہتے ہیں عفت. اگر انسان افراط و تفریط کے درمیان میں غضب کو رکھے اسے کہتے ہیں شجاعت، یعنی نہ تہور ہو نہ بزدلی ہو. تو یہ پہلا معنی ہوائے نفس کی صورت میں آ گیا. دوسرا اس میں معنی ایک اہم ہم نے پڑھا، کیونکہ ہوائے نفس سے سب کو لے بیٹھتی ہے، حقیقت یہی ہے. ہم لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں. غلط سوء ظن جو ہمارے اندر ابھرتے ہیں، سوء ظن ابھرتا ہی ہے جب انسان ایک مشکل سے دوچار ہوتا ہے، یا ایک جگہ پہ مثال کے طور پر مجھ پہ تنقید ہو گئی یا مجھے دبا دیا گیا، تو سوء ظن میرے ذہن کے اوپر اجاگر ہو جائے گا. حسن ظن نہیں آئے گا کہ یار اس نے بھلائی کی، ہاں یہ حق میرا بنتا تھا. وہ صحیح نفس فوراً صحیح تعین نہیں کرتا. نفس اندر کئی چیزیں لے کے آ جاتا ہے کہ یہ تو فقط مجھے مثلا استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ تو یہ چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے. سوء ظن کا اس کا نفس ایک مجموعہ بن جاتا ہے. یہ ہوائے نفس کی وجہ سے ہے. عادل ہوگا تو وہ یہ کام نہیں کرے گا تو صحیح تشخیص دے گا. دوسرا اس میں یہ کہ جو بات کہے اجتماعی اور سیاسی امور میں وہ حتماً اسے انجام دے. حتیٰ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رہبر معظم یہ جو عشرہ محرم گزرا ہے، انہوں نے ماسک پہن کے پورے مجالس کو سنا. ماسک پہننا سب کے لیے مشکل لگتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی اکثر افراد اس وجہ سے نہیں پہنتے کہ کرونا سے انہیں ڈر نہیں لگتا، اس سے الجھن ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں پہنتے. نفس کو جسم کو الجھن ہوتی ہے، اور وہ اس کی پر صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ پوری کی پوری ایک امت کو چلا رہے ہیں. بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ عدالت مطلق. تیسرا ہے کہ استعداد ہونی چاہیے. استعداد میں آپ نے 3 اہم نکات پڑھے تھے. اولاً علمی صلاحیت کا مالک اسے ہونا چاہیے. یہ تب بھی ہوگا جب قرآن اور روایات کی روشنی میں اسے معاشرے کا اور انسان کا علم ہو جامع طور پہ.
دوسرا علمی صلاحیت میں ساتھ ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے فقہ کے تمام ابواب میں اس کی نظر ہو، فقہی مختلف ابواب میں فتویٰ کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ عدالت اس عنوان سے ہونی چاہیے کہ تقوی اس میں پایا جاتا ہے اور امت اسلام کی راہبری کر سکتا ہے، اس پیمانے کی عدالت پائی جائے۔ یہ ہمارے پاس دوسری شرط آئی تھی، اور تیسری اسی کے ضمن میں یہ تھی کہ مدیریت کی اس طرح سے صلاحیت رکھے کہ شجاعت اور جرت رکھتا ہے۔ ایک تو مدیریت کی صلاحیت، کیونکہ یہ والی وہ پہلو ہے مدیریت کا پہلو کہ اکثر بیشتر میں اسی کا فقدان پایا جاتا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو ایک جگہ کی مسئولیت ملتی ہے یا ایک جگہ کی مدیریت کرنا پڑتی ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، تب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہاں پہ بازار سے صحیح چیز لانے کے لیے کتنی صلاحیت چاہیے۔ مثلا اس کو مارکیٹ کا پتہ ہو، دکاندار کے طور طریقوں کا اندازہ ہو، اتنا زیرک ہو کہ پہچان لے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں، قیمتوں کا علم اسے ہونا چاہیے، کیسے کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے اسے علم ہونا چاہیے، اور یقیناً پہلی دفعہ خریداری جو کرتا ہے اس کے علم میں نہیں آتا، وہ کوئی بھی کرے فوراً نہیں ہوگا۔ لہذا اجتماعی حوالے سے مدیریت کرنے کے لیے، یعنی مدیریت میں ایک چیز کی خریداری کے لیے بھی شاید ایک بندہ نہ کر سکے، بہت ذہین ہو، لائق ہو، عبادت گزار ہو، لیکن صحیح خریداری نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کسی کو یہ بات درست نہیں لگتی تو وہ مجتہد کو لے جائے اور اچھا سا صحیح تربوز خرید کے لے آئے، اسے پتہ لگ جائے گا کہ ایک تربوز خریدنے کے لیے کتنی اس کو علامات اور کتنی اس کو معلومات چاہیے، تب جا کے وائلہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں صحیح تربوز مل جاتا ہے، یا جیسا ہم چاہتے ہیں وہ عموماً نہیں نکلتا، تکا لگ جائے تو ٹھیک ہے، اتفاق جسے کہتے ہیں۔ بس اس سے اندازہ لگائیں کہ مدیریت کی صلاحیت پڑھنے سے نہیں آتی، مدیریت کی صلاحیت عبادات سے نہیں آتی، مدیریت کی صلاحیت معاشرے کے اندر ایک تجرباتی طور پہ زندگی بسر کرنے سے آتی ہے، ذمہ داریوں کو بار بار نبھانے سے آتی ہے۔ ایک جگہ کے اوپر جب آپ نے مثال کے طور پہ ہاسٹل کو کنٹرول کرنا ہے، تو جس نے افراد کو ہاسٹل لائف میں یا ہاسٹل کو کنٹرول کرنے کا جو تجربہ رکھتا ہے وہی کر پائے گا۔ ایک عام بندہ تو حسن ظن رکھے گا، وہ کہے گا بڑے لڑکے ہیں، ساروں کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، دیر سے سوئیں جلدی سوئیں، یہ تو باشعور افراد ہیں، ان کی تو نمازیں نہیں چھوٹیں گی، یہ لوگ تو آپس میں نہیں جھگڑیں گے، یہ تو اپنے وظیفے انجام دیں گے۔ لیکن جو بندہ تجربہ رکھتا ہے وہ فوراً اس جگہ کے اوپر آ کے آگاہ ہو جائے گا اور اپنے اس تجربے کی بنیاد پہ مدیریت کرے گا۔ مدیریت غصے سے نہیں ہوتی، جس جگہ پر مدیریت غصے سے ہوئی ہے آپ اپنا جو ماضی جانتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اداروں سے کسی نہ کسی حد تک وابستہ رہا ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مدارس ہیں، یا کوئی اور صورت ہے، مثلا گورنمنٹ کے آپ کو دفاتر میں جانا پڑتا ہے، جہاں پہ غصہ موجود ہے مدیریت میں، وہ مدیریت ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جہاں بیجا نرمی ہے وہاں پہ بھی مدیریت ٹھیک نہیں ہے، جہاں پہ سستی پائی جاتی ہے وہاں بھی مدیریت ٹھیک نہیں ہے، جس میں سنجیدگی نہیں پائی جاتی، بہت ساری جگہوں پہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ بندہ اچھا ہے سنجیدہ نہیں ہوتا، صرف ہنسی مذاق میں وقت گزار دینے والا ہے، غافل ہے، مدیریت نہیں ٹھیک۔ اب یہاں پہ آپ آ کے پھر مدیر کے لیے صفات معین کریں گے، جیسا کہ ہر دفتر نے کی ہوتی ہے پوری دنیا میں، جو گورنمنٹ کے بالخصوص ادارے ہیں ان کا ایک فارم بنتا ہے، وہ فارم وہ خود نہیں پر کرتا، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے، کتنے وقت ٹائم پہ آیا ہے، کب وہ لیٹ آیا، وہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ پھر کیلکولیٹ کر کے ایک نتیجہ لیتے ہیں، اس نتیجے پہ پھر اس کی آگے جاب کو وہ اجرا کرتے ہیں، وَإِلَّا اگر نقصان کر رہا تو نکال دیتے ہیں۔ بہرحال مدیریت ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، ہر بندے میں نہیں ہوتی یہ صلاحیت، اس لیے مدیریت کی صلاحیت ہوگی تو وہ فقیہ کہلائے گا۔ کون سا فقیہ؟ جو ولی فقیہ بن سکے، نہ کہ فقہ پڑھنے والا۔ یہ وہ صفت ہے کہ ہمارے پاکستان کے تو بندوں کو نہیں فوراً سمجھ آتی، نہ علماء کو نہ طلاب کو، قلیل افراد ہے جنہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مدیریت ضروری ہے۔ وہ مقایسہ کرنے لگ جاتا ہے، آیت اللہ سیستانی بھی
फ़क़ीह बुज़ुर्गवार हैं और रहबर मुअज़्ज़म भी हैं, जैसे हाफिज़ बशीर साहब भी हैं, तो दवायत खुरासानी भी हैं। अब मुकायसा करें कि आप एक ही को क्यों सबके ऊपर बरतर करते हैं, इनका फ़िक़ही मसाइल से क्या ताल्लुक़। जैसे ये जंजीर ज़नी और कमा ज़नी के मसले के ऊपर बिलखुसूस ये वाली बात है, उन्हें बताया जाए कि बाज़ ऐसा होता है कि किसी की, बहुत सारे फ़ुक़हा की नज़र में एक चीज़ मुमकिन है कि हिल्लियत रखती हो, लेकिन ऐसे अवामिल इज्तिमाई और सियासी इन्वान से वजूद में आते हैं कि उसका इदराक आम मुज्तहिदीन को नहीं हो रहा, आम फ़ुक़हा को नहीं हो रहा, तुल्लाब को नहीं हो रहा, लेकिन एक ज़िम्मेदार बाबसीरत शख्सियत उस मसले को देख रही है और वही हलाल चीज़ कि जो दीगर फ़ुक़हा की नज़र में हिल्लियत रखती है, ये इन मसाइल की बुनियाद पे उसके हराम होने का फतवा दे देता है। जैसा कि आक़ा हसन शराज़ी रहमतुल्लाह अलैह अजीम बुजुर्गवार गुजरे हैं, तंबाकू उस दौर में सारों की नज़र में हलाल था, जायज़ था, जायज़ चीज़ थी तंबाकू, लेकिन इसके ज़रिए से इंग्लिस्तान बरतानिया रसूख पैदा कर रहा था ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर वो इस्तेमारी तौर पे सारी चीज़ें अगवा कर रहा था। ये सामरा में मौजूद थे उस वक्त, या बाज़ के मुताबिक करबला में मौजूद थे। ममालिक भी, मुल्क भी एक नहीं है। ये जो बाज़ ये मसला बहुत बड़े पैमाने पे उठाते हैं कि सरहद तो एक नहीं है, वली फ़कीह ईरान के लिए, बकिया के लिए थोड़ी है, उनका तो हुक्म ही नहीं चलना। वो करबला या सामरा में मौजूद थे, एक सदी पुरानी ये बात है। उन्होंने तंबाकू के हराम होने का फतवा दिया, और उस फतवे के ऊपर ईरान के अंदर शाह की बेगम ने भी अमल किया, जोजा ने भी अमल किया, और अपना हुक्का तोड़ के फेंक दिया। तब हुक्के ज़्यादा होते थे, या वो पाइप होता था या हुक्के, सिगरेट की इस तरह की सूरतें कम होती थी। आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं, उस दौर में चूँकि व्हाट्सएप नहीं था, इसलिए इस्तेमाल ये काम नहीं कर सका कि दीगर फ़ुक़हा की एक लिस्ट बनाता, उस लिस्ट के ज़रिए से जवाज़ के फतवे सामने करता और लोगों को शुबे में डाल देता। उस टाइम उसे ये ख़बर नहीं हुई कि कोई फ़कीह ये काम कर सकेगा। उसे ख़बर होती तो पहले ही यहाँ पे ईरान में, इराक़ में और मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में ऐसे फ़कीह बुज़ुर्गवार से इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट तरीके से इस्तेमाल करीब नहीं होता, वो करीब करता है बहुत सारे मोमिनीन को, और वो भी दीनदार मोमिनीन को। उन मोमिनीन की फिर जेब भरता है, उन पर एहसान करता है, और फिर वाबस्ता करता है एक शख्सियत से। उस शख्सियत के ऊपर ये पैसे खर्च करते हैं, उसके लिए फिर मुख्तलिफ़ तरह की वहाँ पे सहूलियात फराहम की जाती हैं। और यहाँ पे वो जो फ़कीह बुजुर्गवार है, ना तशख़ीस देने की वजह से नहीं एक साजिश और चाल को समझ पाता, और वहाँ पे वो अपने तौर पे एक फतवा दे देता कि हाँ, जैसे चांद के मसाइल इसी तरीके से सारे साहिब नज़र अपने अपने तौर पे देते हैं, जबकि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि 3 से 4 अगर इख्तलाफी तरीके हैं, उन तरीक़ों से वो चांद को देख लें और बता दें कि हाँ, इस तरीके के मुताबिक साबित है, इसके मुताबिक साबित नहीं है फलां, लेकिन नहीं जम होते। तो इस इंतशार से फ़ायदा कौन उठाता है? इस्तेमार इससे फ़ायदा उठाता है। इसलिए उस दौर में इस्तेमार ये काम नहीं कर सका कि फ़कीह हज़रात को बिठा के उन्हें कवी करे और उनका अलग तशख़्ख़ुस उम्मत इस्लामिया में उभार के सामने पेश करे। लेकिन आज के दौर में ये हो गया, और जब ये हो गया, क्योंकि इस वक्त जैसे हम ये सेकुलरिज्म के इन्वान से पढ़ चुके हैं कि ग़र्ब में सेकुलरिज्म की कामयाबी का असल राज क्या था, वो कलीसा की तरफ से अहमकाना और नादानी के ऊपर मुश्तमिल नज़रियात और मुख्तलिफ तरह के अमाल, और आज भी ग़र्ब को वो यही बताना चाहते हैं, क्योंकि ग़र्ब की कम्यूनिटी बहुत बड़ी एक आबादी है। अगर उस आबादी के लिए आज हुकूमत इस्लामी विलायत फ़क़ीह एक ऐसा निज़ाम हुकूमती उनके सामने आश्कार हो जाए जो ज़िंदगी के मसाइल हल कर सकता है, तो उनका ये तसव्वुर टूट जाएगा कि सिर्फ सेकुलरिज्म जो है या लिबरलिज्म वो इंसान के नफ़ा और फ़ायदे के लिए और वही राह निजात है, ये तसव्वुर टूट जाएगा। इसलिए वो उनका तसव्वुर बाकी रखने के लिए इस्लाम के इन्वान से शिया सुन्नी दोनों में ऐसे उमूर अंजाम दिलवाते हैं और उसका खूब प्रोपेगेंडा करते हैं, ताकि ये लोग समझ जाएं कि जो मज़हब की तरफ जाता है वो नादानी और अहमकाना काम हमेशा अंजाम देता है। हज़ा ये आतम से जिहाद के नाम पे गर्दनें उतारना और गलों के ऊपर छुरियाँ फेरना, आज़ादारी के इन्वान से बच्चों के सर के ऊपर और अपने सर के ऊपर तलवारें मारना और जंजीरें मारना,
اور جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ بدکتے ہیں. اب یہاں پہ حمایتی کھڑے ہوئے ہیں، اچھا حج بھی تو اسی طرح سے ہے، حج میں کون سی معقولیت ہے؟ فلسفہ حج جدا ہے، قدیم زمانے سے انجام پا رہا ہے اور اس کی حکمتیں آشکار ہیں اور شریعتوں میں اس کا بیان ہے. قمع زنی کا اور زنجیر زنی کا کون سا بیان وارد ہوا ہے؟ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے انجام نہیں دیا. صاحبان فتویٰ ان میں سے ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس نے زنجیر زنی کی ہو، قمع زنی کی ہو. اس لیے کوئی ایسا اگر وہ مستحب تاکیدی ہے تو ٹھیک ہے، مثلا شیرازی صاحب نے فتویٰ دیا، انہیں مارنی چاہیے. وہ کیوں اس مستحب تاکیدی کو انجام نہیں دیتے؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ والے مسائل ہمارے سامنے پھر اجاگر ہوتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں سیاسی مسائل، ایسا نہیں ہے کہ ان فقہی امور کے ساتھ سیاسی اور اجتماعی مسائل ہمارے وابستہ نہیں ہیں. آپ خود سوچیں، اگر کیونکہ عزاداری کی اصل اصول 4 سے 5 چیزیں ہیں، بقیہ چیزیں بھی اضافہ ہو سکتی ہیں اگر شریعت سے نہ ٹکرائیں، اس میں عیب نہیں ہے، لیکن اس میں اہداف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اگر وہ اپنی اصل اس حیت کے اوپر عزاداری انجام پائے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے سنیوں میں یہ عزاداری جو ہے وہ شہرت پا جائے گی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ معنی کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ معنی وہ چیزیں بنتی ہیں کہ جسے خود سے ہم نے ایجاد کیا اور ایجاد کرنے والا بھی عوامی طبقہ اور حلقہ ہے، اور اس کے پیش نظر صرف عقیدت کی اساس کے اوپر اس نے ایک عمل کو رواج دیا. اب اس کا پھر معنی وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر کے دیں. اب رائج تو ہو چکا ہے وہ، اور رائج ہو گیا تو اب اس کا معنی قرآن سے ثابت کریں جی، روایت سے ثابت کریں. کیسے ثابت کریں؟ بعض علماء محنت زحمت کر کے ثابت کر دیتے ہیں. جیسے نہاری کو ثابت کرنا تھا، ایسی نہاری جو مرچوں والی اور سینہ جلائے بھی، تو انہوں نے سورہ شمس سے ثابت کر دی. کیا ہے؟ اذا الشمس والنہار اذا جلاہا، کہتے ہیں نہاری و نہار، کیونکہ عربی لہجے میں پڑھی بھی نہاری جاتی ہے نا. اگر صحیح لہجے میں پڑھے تو کسرہ صحیح پڑھا جاتا ہے وہ نہاری، لیکن وہ پھر لمبا کر کے پڑھتے ہیں کہ وہ نہاری اذا جلاہا، کہ نہاری ہے جب وہ جلا دے تو تب وہ نہاری کہلاتی ہے. تو اسی طرح سے اور بہت سارے انہوں نے چیزیں ایجاد کی. بہرحال اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مدیریت ایک حساس مسئلہ ہے. اگلا ہمارا نقطہ اس بارے میں آتا ہے کہ ولایت فقیہ علم کلام کی بحث ہے یا علم فقیہ کی، یا ہر دو کی بحث. نتیجہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں کہ ولایت فقیہ کی بحث کا ہر دو علم سے جائزہ لیا گیا ہے. اصل ولایت فقیہ کی بنیاد ہے کلامی بحث، اور کلامی بحث کی اساس کے اوپر اس کو علم فقہ میں بھی پھر مطرح کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم آئیں دیکھیں تو صحیح کہ ولایت فقیہ کا ہمارے پاس کلامی بحث ہونے سے مراد کیا ہے، یا فقہی بحث ہونے سے مراد کیا ہے. یہاں پہ ہماری بحث تھوڑی حوزوی اصطلاحات کے دائرے میں آ جائے گی. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بحث کیا ہے کہ ولایت فقیہ کلامی بحث ہے یا فقہی یا ہر دو. تو ہم نے کیا نتیجہ دیا؟ ہر دو بحث ہے. لیکن اصل اس میں کیا ہے؟ کلامی بحث ہے. اصل کیا ہے؟ آپ کہیں گے علم کلام کی بحث کیسے بن گئی؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس دلیل آنی چاہیے کہ عصر غیبت میں اگر آپ ولایت فقیہ کو ثابت کرتے ہیں تو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہ سارے سوال پوچھتے ہیں. اب فقہا نے جو ہمارے لکھا ہے، جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ تعالی ہیں، یا دیگر شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے بالخصوص اس کے فقہی تناظر میں اس کا جائزہ لیا ہے، نہ کہ کلامی اساس کے اوپر انہوں نے اسے زیر بحث لائے ہیں. لہٰذا جب فقہی تناظر میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہی نتائج نکلتے ہیں جو ان بزرگان نے نکالے. لیکن بعض شخصیات ہیں انہوں نے اس کو جوڑا فکری مباحث کے ساتھ، یعنی فکری اعتقادی مباحث کے ساتھ، جیسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا معروف عراقی مجتہد ہیں سید کاظم حافظہ اللہ تعالی، یا اسی طرح سے ایران کے اندر بڑی شخصیات ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید مطہری ہیں، آیت اللہ جوادی ہیں، شیخ جعفر سبحانی ہیں، یا دیگر شخصیات ہیں جنہوں نے جائزہ بالآخر یہ بھی فقہا میں سے ہیں. عراق میں بھی کئی بڑی شخصیات فقہا کی بیٹھی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے فکری اساس کے اوپر جائزہ لیا.
اب عموماً طلاب جب بحث کرتے ہیں مقاصد، چونکہ اگر کسی نے صحیح طرح سے پڑھی ہے پاکستان اور پاکستانی حلقہ یا اردو دان طبقہ وسائل مقاصد کی حد تک تو پڑھتا ہے، البتہ ان میں سے بھی کم افراد ہی ہیں کہ جو اچھے انداز میں پڑھے ہوئے ہوں، لیکن جو بھی پڑھتا ہے اس میں یہ بحثیں دو مراحل میں آ جاتی ہیں۔ ایک مقاصد کے ضمن میں آتی ہے، ولی کے باب میں ولی کی چند جگہوں کے اوپر بحث آتی ہے، بیع کے کتاب البیع کے ضمن میں۔ مثلا اگر ولی نے بچے کو اجازت دی جائے کہ جائے وہ خرید و فروخت کر آئے تو اس کی خرید و فروخت ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ بعض نے عاقل بالغ ہونا شرط قرار دیا ہے صحیح خرید و فروخت کے لیے۔ اسی طریقے سے غلام ہے، اس کے مسائل کے اندر ولی کی بحث آ جاتی ہے۔ کسی نے مثال کے طور پہ کسی کی چیز اٹھا لی چیز اور بیچ دی، بیع فضولی کے ضمن میں یہ بحث آ جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ مباحث آتے ہیں۔ اسی طرح قضاوت کے ضمن میں بحث آتی ہے کہ جہاں پہ مقبولہ عمر بن حنظلہ پڑھی جاتی ہے اور حاکم کی شرائط پیش کی جاتی ہیں، تو اس کے ضمن میں پھر تفصیلی تبصرے کیے گئے ہیں۔ یہ حصہ پڑھ کے اب کوئی شعر بنے اور ولایت فقیہ کے اوپر حملے شروع کر دے تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ وہ جامع طریقے سے، کیونکہ آج کے دور میں آپ 200 سال پرانی یہ کتاب پڑھیں اور اس کتاب میں بھی تیزی سے اس کا آپ مرور کریں، جبکہ کتاب القضاء میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے احادیث کو۔ اب کتاب القضاء حوزہ علمیہ میں نہیں پڑھائی جاتی نصاب کے طور پر، وہ درس خارج میں عموماً کتاب القضاء کو پڑھایا جاتا ہے یا شرح لمع کے ضمن میں، تو عام ہمارے نصاب میں کتاب القضاء نہیں آتی۔ کتاب القضاء اب نہیں آتی تو وہاں پہ وہ تفصیلی پڑھتا بھی نہیں ہے، وہ مقاصد کی حد تک پڑھتا ہے، چیدہ بحث جو ہے، اور اسی کے اوپر پھر فقہا کے چند اقوال استاد بیان کر دیتا ہے، اور وہ پھر انہی مباحث کو دیکھ کے ولایت فقیہ پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ درست روش یہ نہیں ہے۔ جو بحث ترقی کر چکی ہے، کئی جوانب سے مطرح ہو چکی ہے، اس کے کئی علمی پہلو کے اوپر تحقیقی طور پہ قلم اٹھایا جا چکا ہے، اور اب جب مباحث ہوتی ہیں تو جس نے ان موضوعات کو علماء و طلاب میں سے جامع طور پہ پڑھا ہے، وہ جامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ محدود پہلو اور محدود دائرے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو کیسے گفتگو جاری ہو سکتی ہے؟ یہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح عالم فاضل کہے گا، اور یہ جس نے جامع طور پہ ان مباحث کا مطالعہ کیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک حوزوی طالب علم کے عنوان سے سامنے لائیں گے۔ تو عوام نہیں جان سکتی کہ یار دونوں صاحب امامہ ہیں، دونوں مدرس ہیں، دونوں ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، کس کی بات ٹھیک ہے؟ انہیں تو نہیں یہ خبر ہوگی۔ لہٰذا یہاں پہ خود انصاف طالب علم کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ بحث کرے تو آپ اس سے کہیں کہ تم نے جامع طور پہ اس کا مطالعہ کیا یا نہیں۔ اگر تم نے جامعیت کے ساتھ نہیں مطالعہ کیا تو ہماری بحث نہیں شروع ہو سکتی، تم اپنی سناتے رہو گے اور میں اپنی سناتا رہوں گا۔ ہم ولایت فقیہ کو علم کلام کے دروازے سے لے کے آتے ہیں، علم کلام کی اساس پہ سب سے پہلے ولایت فقیہ کو ثابت کرتے ہیں۔ جب وہ علم کلام کی اساس اور علم کلام کی سرزمین پہ ولایت فقیہ کا نظریہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وظائف کی دنیا میں ہم بحث لے کے آتے ہیں علم فقہ کے اندر۔ اس جملے کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں بول دوں تاکہ آپ کے لیے مطالعات کی جو پہلو ہیں وہ روشن ہو جائیں۔ ولایت فقیہ کو ثابت جب کیا جاتا ہے اس معنی میں ولایت فقیہ جو آپ سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، ولایت فقیہ کو جب ثابت کرنا ہے تو پہلے علم کلام کے اندر وہ ثابت ہوگا۔ جب علم کلام میں وہ ثابت ہو جائے تو یہاں پہ پھر ولی فقیہ اور امت کے درمیان وظیفے کا تعین ہوگا کہ ولی فقیہ کا کیا وظیفہ بنتا ہے اور مقابلے میں امت کا کیا وظیفہ بنتا ہے۔ تو وظیفہ مکلف کے طور پہ کہاں پہ بحث آ جائے گی؟ علم فقہ میں بحث آ جائے گی۔ لہذا آئیں پہلے آپ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک دفعہ ان دونوں باتوں میں جدائی پیدا کریں۔ علم کلام کیا، علم فقہ کیا ہے، یعنی علم عقائد کیا، علم فقہ کیا ہے۔ تب آپ یہ پھر بات جان سکتے ہیں کہ ولایت فقیہ آیا یہ ولایت ہے یا کوئی وکالت ہے، انتصابی ہے، انتخابی ہے، کیا ہے یہ؟ آئندہ کی فصول میں یہ آگے آئے گا، صحیح ہے؟ ولایت فقیہ انتصابی ہے یا انتخابی ہے، آگے کی بحث میں یہ آئے گا۔
علم کلام کی بحث جو ہے وہ ایک علمی بحث ہے۔ علم کلام میں کون سی بحث علم کلام کی کہلائے گی اور کون سی بحث علم فقہ کی کہلائے گی؟ مثلا جب قرآن کریم اللہ نے نازل کیا تو بتایا کون سی آیات فقہی ہیں اور کون سی کلامی ہیں، یا کوئی ایسی تقسیم نہیں نظر آتی آپ کو؟ جب احادیث اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی تو بتایا کہ یہ علم فقہ کی حدیث ہیں، علم تفسیر کی، علم حدیث کی، یا غیبت صغرا میں بالخصوص یہ شعبہ جات بنے۔ شعبہ جات جو محکم طور پہ بننا شروع ہوئے ہیں یہ 3 صدی ہجری میں، محدثین ایک طبقہ کہلایا، مفسرین ایک طبقہ کہلایا، لہذا ضرورت پھر پیش کی گئی کہ ان علوم کو ایک دوسرے سے کیا کیا جائے، جدا کیا جائے۔ ادھر ایک سوال، علمی سوال ابھارتے ہیں، کیونکہ اس علمی سوال کے ضمن میں آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی۔ علوم ایک دوسرے سے کس اساس کی بنیاد پر، کس اساس اور بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ایک علم دوسرے علم سے جدا ہے یا نہیں؟ دنیا میں ڈپارٹمنٹس مختلف بنتے ہیں یا نہیں؟ دنیا میں مختلف ڈپارٹمنٹس اور دنیا میں مختلف جو شعبہ جات ہیں علوم میں ایک دوسرے سے کس بنیاد پر جدا ہوتے ہیں؟ ایک غرض و غایت اور موضوع اور غرض ذاتی اور روش بحث، مختلف آپ کے پاس جوابات ہیں۔ البتہ یہ سارے حوزوی کلمات ہیں، ممکن ہے کہ ایک عام بندے کے لیے قابل فہم نہ ہو لیکن اپنی جگہ یہ سوال ضرور ہے ہر ایک کے لیے کہ تاریخ اور سیرت الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ تاریخ کو حدیث سے، حدیث کو تفسیر سے، تفسیر کو فقہ سے، فقہ کو فلسفہ اور منطق یا کلام سے کیسے آپ جدا کریں گے؟ کس اساس پر؟ مثلا آپ دیکھیں کہ علم صرف اور علم نحو، علم النحو اور علم الصرف دونوں کلمے اور کلام سے بحث کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر جدا علم کیوں ہے؟ ادھر آپ کہیں گے کہ اغراض اور اہداف کو مد نظر رکھیں۔ علم صرف میں غرض یہ ہے کہ ایک کلمے سے مختلف کلمات نکالے جائیں تاکہ مختلف معنی حاصل کریں، اور علم النحو میں کیا ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ترکیب دی جائے تاکہ اس ترکیب کے ذریعے سے مختلف جملات حاصل کریں، صحیح؟ کلام کو تشکیل دیں، کلام ہم بنائیں۔ در حقیقت ادھر جو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے وہ اس جگہ پہ یہ ہے کہ موضوعات کی اساس پہ علوم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ 3 نظریات ہیں ہمارے پاس بنیادی۔ ایک نظریہ ہے جو صاحب کفایہ کا نظریہ ہے کہ علوم ایک دوسرے سے اغراض و اہداف اور مقاصد کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے مقاصد چونکہ جدا ہیں تو مقصد کی وجہ سے ایک علم دوسرے علم سے جدا ہو جاتا ہے۔ مثلا علم صرف کا مقصد اشتقاق ہے، اس لیے علم نحو کا مقصد کیا ہے؟ ترکیب اور خطائے لسانی سے اسے بچانا انسان کو، اس لیے یہ دونوں کے چونکہ مقصد جدا ہے اس لیے 2 علم جدا بن گئے۔ لیکن صاحب کفایہ اور انہی کے پیرو بہت ایک بڑی تعداد علماء کی ہے، وہ کیا قائل ہیں کہ علم ایک دوسرے سے کیوں جدا ہوتے ہیں؟ اہداف کی بنیاد پہ، اغراض کی بنیاد پہ، مقاصد کی بنیاد پہ۔ ہر علم کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد جدا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا اپنے دروس اصول کے اوپر، اور اس میں اعتراض کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ہدف کب سامنے آتا ہے؟ جب آپ کے پاس مسئلہ ہو، مسئلہ یعنی جملہ ہو، جملے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہدف۔ جملے کے بعد ہدف حاصل ہوگا نا، تو کہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مسائل، سنخ مسائل کی بنیاد پہ علوم جدا ہوتے ہیں۔ سنخ مسائل، کیونکہ ہدف کہاں سے مترشح ہے یا کہاں سے متفرع، کس کے اوپر متفرع ہے؟ مسائل علم کے اوپر۔ مسائل علم موضوع اور محمول سے مرکب ہیں، موضوع محمول ان کے درمیان نسبت سے مرکب ہے، بس مسائل وجود میں آئے تو ہدف وجود میں آتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مسائل کی اساس کے اوپر علوم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ جدا ہے تو علم بھی جدا ہے، یعنی موضوع اور محمول دونوں جدا ہوتے چلے جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ علم بھی جدا ہوتا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر میزان، انہوں نے ہر 2 نظریے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسئلے میں جو محمول ہے وہ تو عرض ہوتا ہے،
عرضی ہوتا ہے. موضوع ہوگا تو محمول ثابت کریں گے نا. ہدف کب ہوتا ہے؟ جب مسئلہ ہو. اس حد تک امام خمینی آگے بڑھے. پھر ادھر کیا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسئلہ موضوع محمول درمیان میں نسبت سے وابستہ ہے. تو ان تینوں میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ موضوع پہلے ہے، محمول پہلے ہے، یا نسبت ان کے درمیان پہلے ہے؟ آپ کہتے ہیں موضوع پہلے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان مسائل کے موضوعات کی اساس کے اوپر علوم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. یہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ. انہوں نے تمہید القواعد عرفان کی معروف کتاب ہے، اس کی جو شرح لکھی ہے، اس شرح میں اس کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے. ادھر صرف اتنا سا اشارہ انہوں نے کیا کہ جو علوم ہیں ایک دوسرے سے وہ موضوع کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. اس لیے کتاب میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ تمایز علوم ایک دوسرے سے جو جدا ہوتے ہیں وہ موضوع کی اساس پہ ہیں، اور اہداف اور غایت کا تفاوت اور سلخ مسائل کا مختلف ہونا، وہ محمول اور موضوع کے درمیان کیفیت کا ہونا، یہ سارے کے سارے کس کی طرف ان کی باز گشت ہے؟ موضوع کی طرف. یہ صرف اتنا کتاب میں اتنا لکھا ہے. لیکن اس 2 سے 3 لائنوں کی اگر کوئی تشریح پڑھنا چاہتا ہے، یا وہ ان کے اصول فقہ کے دروس کی طرف رجوع کرے، یا علم عرفان کے موضوع کے ضمن میں انہوں نے بہت تفصیلی بحث کی ہے. سب کے اقوال لے کے آئے ہیں. وہ ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ بحث ہے. اس لیے اس جملے کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اہداف اس کی باز گشت بھی کس کی طرف ہے؟ حقیقت میں موضوع کی طرف. موضوع ہوگا تو مسئلہ بنے گا، مسئلہ ہوگا تو ہدف اس کا سامنے آئے گا. اور پھر سنخ مسائل اور محمول اور موضوع کے درمیان ربط کی کیفیت، اس کی بھی باز گشت کس کی طرف ہے؟ موضوع کی طرف. اس لیے وہ کہتے ہیں موضوع سے یہ جدا ہوں گے. اب آئیں اپنے بحث پہ. علم کلام اور علم فقہ، ان کا موضوع کیا ہے؟ کلام کا تو عقائد. علم عقائد نہیں، نام ہے علم عقائد. علم کلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم عقائد. اصول دین، کوئی بھی آپ نام لیں، صحیح ہے. فقہ اکبر بھی کہتے ہیں علم عقائد کو. فقہ اکبر کہتے ہیں، اور ہم جسے فقہ کہتے ہیں اسے فقہ اصغر کہتے ہیں. پرانا سب سے قدیمی نام یہی ہے ابو حنیفہ کے دور میں. اس لیے ابو حنیفہ نے یا ان کے پیاروں نے جو کتابیں لکھی فقہ اکبر پہ الگ ہیں اور فقہ اصغر کے اوپر الگ ہیں. علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ علم کلام کا موضوع اور علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ وہ تو آنا چاہیے. علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے گرد ساری بحث گھوم رہی ہے. صحیح ہے، ساری کی ساری بحث جس کے گرد گھوم رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ موضوع. مثال کے طور آج کے دور میں آپ شیعہ مذہبی پارٹیوں کو اٹھا لیں، اس میں کون ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے؟ عمران خان. سنی پارٹیوں کو اٹھا لیں، اس میں کون ڈسکس ہو رہا ہے؟ عمران خان. مذہبی پارٹیوں کو اٹھا لیں، دیگر سیاسی ساری جماعتیں، پیپلز پارٹی، نواز شریف، یہ سارے اتحاد کر کے کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ عمران خان. تو ہم یہ کہیں گے آج کل پاکستان کی سیاست کا موضوع کیا ہے؟ عمران خان. کیونکہ ساری بحثیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں. اسی طریقے سے کسی بھی علم میں ساری اس علم کی بحثیں جس نقطے یا جس بات کی طرف گھوم رہی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں موضوع. مثلا آپ علم صرف میں پڑھیں نا تو وہاں پہ آپ کو ساری کی ساری بحثیں ہوں گی کلمہ اشتقاق کے اعتبار سے. کلمہ کس اعتبار سے؟ ہاں، اس کے جو نکلتے ہیں اس سے مختلف صیغے نکلتے ہیں، اس اعتبار سے کلمہ یعنی مرکب ہے ادھر موضوع کلمہ، لیکن کس قید کے ساتھ؟ کہ صیغے نکلنے کے اعتبار سے، بقیہ اعتبار کو مد نظر نہیں رکھتے. یہ ساری علم صرف کی بحث اس سے وابستہ ہے. مگر آپ اسم کے اوزان کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں وہ ہے نا فلسن، فرسن، ابل، کتف، عضد، کہ یاد ہی نہیں شروع میں ہوتے. پھر اس طرح رٹا لگاتے ہیں کہ مر جاتا ہے لیکن آخر میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں یاد کرائے گئے؟ کیونکہ ان اوزان پہ ہی سب اوزان آئیں تو پہچانیں گے. پھر ثلاثی مجرد ہے، مزید الفی ہے، یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ اس اساس کے اوپر گھوم رہی ہے بحث. تو موضوع وہ ہوتا ہے جس اساس کے اوپر پورے اس علم کی مباحث گھوم رہی ہیں. اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں علم فقہ کی، تاکہ آپ کو پتہ لگے ولایت فقیہ کی بحث کس سے مربوط ہے. یعنی اسلامی معاشرے کے اوپر مدیر، جیسے حاکم کے، حکمران کے، کوئی نام بھی دے دے،
جس مدیر اس نے پورے معاشرے کو چلانا ہے، لیکن کس طریقے سے چلانا ہے؟ قانون کے ذریعے، شعور دینے کے ذریعے۔ شعور دینے کا مرحلہ دعوت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور اس طریقے سے کہ ہم یہ ایک نو وظائف پڑھ چکے ہیں، آگے وظائف تفصیلی طور پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ فقہ میں جب آپ کتاب و طہارت پڑھتے ہیں تو طہارت کا سارا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بندے کی انجام دہی سے ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے بندے کو انجام دینا چاہیے تو تب وہ پاک ہوگا، یہ انجام نہیں دے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ جب نماز کی آپ بحث پڑھتے ہیں تو کس اعتبار سے پڑھتے ہیں کہ بندے کو یہ انجام دینا چاہیے، یہ انجام دے دیا تو یہ ہے، یہ انجام دیا عمل تو اس طرح سے۔ روزے کا باب پڑھتے ہیں تو کس اعتبار سے پڑھتے ہیں؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ آپ علم فقہ کی تمام مباحث کو اٹھائیں تو آپ کو پتہ لگے گا اس کا موضوع یا وہ نقطہ جس کے ارد گرد بحث گھوم رہی ہے علم فقہ، یا ہر مسئلہ اس پوائنٹ میں سے وابستہ ہے، متعلق ہے، اس کا نام ہے فعل مکلف۔ مکلف کے فعل سے وابستہ ہے ہر چیز۔ علم فقہ میں ہر وہ بحث جو مکلف کے فعل سے وابستہ نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ فقہی بحث نہیں ہے، اگرچہ فقیہ نے ادھر درج کر دی لیکن یہ فقہی بحث نہیں ہے۔ فقہی بحث کون سی کہلائے گی؟ جو مکلف کے عمل سے تعلق رکھتی ہو۔ آپ کہیں گے کہ مکلف کو یہ عمل انجام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ مکلف کو یہ عمل انجام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جہاں پہ مکلف کو یہ عمل انجام دینا چاہیے یا ترک کر دینا چاہیے یہ بحث آ جائے یا یہ جملہ آ رہا ہو، آپ کے یہ فقہی بحث ہے۔ کلامی بحث کیا ہے؟ آپ توحید اٹھائیں تو توحید کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات سے یا صفات سے یا افعال سے۔ ہر وہ بحث کلامی بحث کہلائے گی جس کا تعلق یا اللہ کی ذات سے ہو، یا اللہ کی صفات سے ہو، یا اللہ کے افعال سے ہو، کیونکہ پوری کی پوری اعتقادات اور عقائدی بحث۔ پاکستان میں ترتیب الگ ہے، یہ یاد رکھیں۔ پاکستان میں تاریخی بحث کیا ہے؟ عقائدی بحث۔ پاکستان میں فقہی بحث کیا ہے؟ عقائدی۔ زنجیر زنی کا مسئلہ فقہی بحث ہے پاکستان میں، یہ عقائدی ہو گیا ہے۔ وہ تو حلال زیادہ ہی نہیں سمجھتے کہ جو صرف یہ انکار کر دے۔ جیسے وہ سنیوں میں ہے نا کہ آج کل ایک وائرل ہوئی بھی ہے بلوچستان کا، وہ کوئی ہے عالم مفتی، تو وہ ایک سنی نے سبیل لگائی بھی تھی، اسے کہتا ہے کہ یہ سبیل اٹھاؤ، یہ شیعوں والے طریقے کیوں اختیار کی ہیں؟ کہا میں تو سنی ہوں۔ اسے کہا تم سنی ہو لیکن یہ بتاؤ شیعہ کو کیا سمجھتے ہو؟ شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہو یا نہیں؟ اب وہ یہ نہیں زبان سے کہنا چاہ رہا کہ میں شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں، اس نے کہا میں سنی ہوں، مجھے شیعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہتے نہیں یہ بتاؤ کہ شیعہ تمہاری نظر میں مسلمان ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کی نظر میں سنی بھی تب مسلمان ہوگا جب وہ اقرار کرے کہ شیعہ کافر ہے، وَإِلَّا سنی بھی نہیں مسلمان۔ تو وہ اب آپس میں ان کی بحث ہے۔ اس نے کہا کہ میں حق نواز جھنگوی کی زبان میں تمہیں سمجھاؤں یا تم سمجھ جاؤ گے؟ یعنی حق نواز جھنگوی کی زبان ہے کہ اسی ٹائم اڑا دے کلیشکوف سے، یعنی یزیدیوں کی زبان کو کہتے ہیں حق نواز جھنگوی کی زبان، فرعون کی زبان حق نواز جھنگوی کی زبان ہے۔ تو اب وہ گھبرا گیا کہ کس فرعون سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ لہذا آپ نے یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ جو ہوتی ہیں مباحث اس کا ایک تعلق ہے۔ آپ آئے علم کلام کے اندر، علم کلام میں ہر وہ بحث جس کا تعلق یا اللہ کی ذات سے ہے یا صفات سے یا افعال سے، وہ بحث کیا کہلائے گی؟ کلامی۔ مثلا ہم نبوت پڑھتے ہیں تو کیوں نبوت کلامی بحث ہے؟ کیونکہ نبوت کو میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے آئے، اللہ کی طرف سے وہ موظف تھے۔ امام کا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے انہیں معصوم خلق کیا، اللہ نے انہیں معصوم قرار دیا، حجت الہی قرار دیا، مبین شریعت قرار دیا، منفذ شریعت نفاذ کرنے والا، نافذ الشریعہ قرار دیا۔ اب یہ آپ دیکھیں ساری بحثیں افعال الہی سے تعلق رکھتی ہیں یا نہیں؟ فعل الہی سے۔ عدل کی بحث بھی اسی طریقے سے ہے۔
یہ بات بس آپ کو پتہ لگ گئی کہ علم کلام کی بحث کب کہلائے گی؟ جب فعل الہی سے تعلق ہو۔ علم فقہ کی بحث کب کہلائے گی؟ فعل مکلف سے جب تعلق ہو۔ تو دوبارہ میں دہرا دوں کہ علم کلام کی بحث ایک بحث کب کہلائے گی؟ جب ہاں ابھی ہمارا فعل الہی پہ نگاہ رکھیں، جب فعل الہی کی بات ہو تو کیا ہوگی؟ علم کلام کی بحث۔ اور اگر فعل مکلف کی بات آ جائے، علم فقہ، اسی طریقے سے امام کا منصوب ہونا، امام کا وجود، یہ ایک کلامی بحث ہے، لیکن امام کے وظائف یہ ایک فقہی بحث ہے، کیونکہ امام مکلف ہیں۔ نبی کے وظائف فقہی بحث ہے، نبی کیا ہے؟ موظف ہے، مکلف ہے۔ اس سے آپ کے لیے مسئلہ بھی آسان ہو گیا کہ جب اللہ کی طرف سے امام آئے اور امام نے ایک عمل انجام دیا، بالفرض ایک نے صلح کی، ایک نے قیام کیا، تو وظیفہ فقہی طور پہ یہ بنتا تھا۔ یہ فقہی، اس کا جواب ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ عقائد کی بحث مباحث میں یا فقہی مباحث میں؟ آپ کے وہ معصوم ہیں، معصوم بے معنی علم، معصوم بے معنی کامل الخلقہ، معصوم بے معنی اعلیٰ ترین مراتب، یہ سب ہیں۔ لیکن اب جب وظائف کا آپ نے جائزہ لینا ہے، ادھر سے جائزہ لینے لگے، پھنس جائیں گے اگلے بندے کے سامنے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھائی فعل الہی سے تعلق نہیں رکھتا، ادھر فعل مکلف ہے، حالات کے مطابق اس کے اوپر جو وظیفہ ابھی عائد ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق عمل انجام دے گا۔ جیسے یہاں پہ آپ جوابات کس کے دائرے میں دیں گے؟ فقہی مباحث میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جائزہ لیں گے، کئی مباحث اس طرح سے ہیں۔ یہاں پہ بعض نے ایک نظریہ پیش کیا، بعض نے کہا کہ بھائی یہ معیارات نہیں ہیں، دو علوم کا آپس میں جدا، علم فقہ اور علم کلام میں بالخصوص، ہر وہ علم، ہر وہ بحث جس کے اوپر عقلی دلیل قائم کر دی جائے وہ کلامی اور فلسفی بحث ہے، اور ہر وہ علم جس میں نقلی اور حدیث اور آیت سے دلیل پیش کر دی جائے وہ فقہی بحث ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ قطعاً درست نہیں ہے بات، یہ قطعاً بات درست نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ عقلی ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ عقلی دلیل اس کے اوپر ہے تو یہ کلامی بحث اور فلسفی بحث ہے۔ اس کی روش ہو سکتی ہے، استدلال کا طریقہ، استدلال کی تو نوعیتیں ہو سکتی ہیں، ہر علم میں دونوں بحثیں بعض اوقات آ جاتی ہیں۔ آپ معاد کو عقائد میں کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ تواتر کے ذریعے سے زیادہ ثابت ہے۔ اصل معاد ثابت ہوتی ہے عقل سے، لیکن اس کے بقیہ جو مراحل ہے، حشر ہے، حشر کی نوعیت ہے، پل صراط ہے، پل صراط میں عقل کہاں سے پل صراط تک پہنچے گی؟ عقل تو نہیں پل صراط کو جان سکتی، عقل تو محشر میں حساب کتاب کو نہیں جان سکتی۔ حساب کتاب کا عمومی ایک معنی دے گا، لیکن حشر کے بارے میں یہ ساری تواتر کے ذریعے سے معاد ہم تک پہنچی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ تعالی نے ادھر دو مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں عدل ایک معنی ہے یا نہیں؟ عدل ایک معنی ہے، عدل۔ دیکھیں اس بحث کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ گئے آگے آسان ہے، کیونکہ اس میں نے عرض کیا شروع میں ہی کہ اس میں ہمارے پاس اصطلاحات زیادہ ہیں، اس لیے یہ فہم سے تعلق رکھتی ہے، خصوصاً ہمارا وہ عوامی طبقہ جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ولایت فقیہ کیسے کلامی بحث ہے، کیسے عقائد کی بحث ہے، تو اس پوائنٹ کو صحیح طریقے سے سمجھے۔ مثال انہوں نے دی عدل، عدل ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی عدل نہ کرے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم ہے یا نہیں؟ یا درمیان میں کوئی چیز ہے؟ مثلا اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یار میں نے مستحب کو ترک کیا ہے، تو کس نے کہا مکروہ ہے؟ مباح بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ کوئی کہتا ہے میں نے عدل کو ترک کر دی، تو کس نے کہا ظلم بن جاتا ہے؟ ممکن ہے کہ ظلم نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس کا پہلے یقین حاصل کریں، نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، جہاں عدل نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے؟ حتماً و حتماً ظلم ہے، حتماً و حتماً ظلم ہے۔ عدل اور ظلم کے درمیان کیا نسبت ہے؟ یہ منطق کے مرحلے میں طلاب آپ جانتے ہوں گے، آیا نسبت تناقض کی ہے، دونوں متباین ہیں آپس میں، یا ملکہ عدم ملکہ کی نسبت ہے، یا متضاد ہیں؟ کیا ہے تضاد ہے، کیا ہے ان میں نسبت؟ بہرحال لیکن جہاں عدل ہے وہاں ظلم نہیں، عدل نہ ہو تو ظلم ہے۔ یہ بات واضح ہوگی۔ اگلا مرحلہ
عدل کی نسبت اللہ سے دی جاتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں عدل الہی، اللہ نے عدل کیا. اور انسان کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، کہتے ہیں عدل انسانی. کہتے ہیں آپ ان دونوں کے اوپر غور کریں. عدل کی جب اللہ کی طرف نسبت دی جائے گی اس وقت یہ بحث کلامی ہے یا فقہی ہے؟ کلامی ہے. کیوں؟ فعل الہی سے تعلق رکھتا ہے. عدل کی بحث کہاں آتی ہے؟ اگرچہ صفات کے ضمن میں ہے لیکن فعل الہی سے سارے شبہات تعلق رکھتے ہیں. عدل الہی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، مسلمانوں میں جنگیں ہوئی ہیں اس مسئلے پہ. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ واحد صفت ہے جس کی اساس پہ اصول دین کا ایک پورا رکن بنا دیا گیا. پہلا اصول دین تو توحید، نبوت، امامت، قیامت تھے نا. تو عدل کہاں سے آیا؟ عدل تو صفات الہی سے، لیکن وہ صفت الہی کہ جو کاملاً فعل الہی سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے اس کے اوپر پھر بہت سارے شبہات کھڑے ہوئے، ان کے جوابات ہیں، اور ایک طویل بحث ہے. خیر و شر کا مسئلہ ہے، شقی اور سعید کا مسئلہ ہے، مصیبتوں کا آنا اور نہ آنے کا مسئلہ ہے، عیب اور نقائص کا ہے، زلزلے ہیں، طوفان ہے، اموات ہیں، طرح طرح کے مسائل عدل الہی، فعل الہی سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال بس آپ نے دیکھا عدل کی نسبت اللہ سے دیں تو کیا بن جائے گی؟ علم کلام اور علم عقائد کی بحث. اور اگر عدل کی نسبت انسان سے دیں، انسان کے لیے عدل کو انجام دینا واجب ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو یہ فقہی بحث ہے یا کلامی؟ کیوں؟ فعل مکلف فعل انسان سے وابستہ ہے. غور و فکر کریں، اگر کوئی عدل نہیں انجام دیتا تو ظلم انجام دیتا ہے. ظلم انجام دینا حرام ہے یا نہیں؟ حلال، حرام، واجب، مستحب، مباح، مکروہ، یہ سارے کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ فعل مکلف سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ اب آپ آئیں، آپ جب یہ جملہ بولتے ہیں، توجہ کریں ادھر کیونکہ ابھی آگے سفر اور ہے. جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں کہ العدل واجب، اللہ کے اوپر عدل واجب ہے، یا علی اللہ یا للہ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ واجب. یا عدل الہی کیا ہے؟ واجب ہے. اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ عدل انسانی کیا ہے؟ واجب ہے. مثلا کہتے ہیں کہ یجب علی اللہ، اللہ کے اوپر کیا تھا؟ یہ واجب. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل، اللہ عادل ہے وجوباً. اور انسان کے لیے کہتے ہیں انسان کو بھی عادل ہونا چاہیے وجوباً. ادھر وجوب سے کیا مراد ہے؟ ادھر وجوب سے آپ کو کیا محسوس ہوتی ہے وہ مراد؟ اللہ کے لیے عدل واجب ہے یا نہیں؟ اللہ پر بھی واجب ہے نا عدل کو انجام دے، کیونکہ اللہ ظلم انجام نہیں دیتا. ادھر واجب سے کیا مراد ہے؟ اور عدل انسانی میں واجب سے کیا مراد ہے؟ ادھر حکم ہے. عدل انسانی میں تو واضح ہے کیا مراد ہے، حکم ہے. عقلی طور پر ضروری ہے اللہ کے لیے. ضروری سے کیا مراد ہے؟ تقاضا کرتی، حکمت کا تقاضا، وجود کا تقاضا. نہیں ٹھیک، ضرورت، کلمہ ضرورت کو ادھر کھولیں. بس ادھر یہ بات ہماری درست ہوگی. جب آپ کہتے ہیں کہ واجب ہے، عقائد میں واجب کا مطلب فقہ میں واجب والا نہیں ہے. یہ وہی والا مسئلہ ہے جو عرفا پہ بغیر اصطلاحات سمجھے فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ادھر بھی وہ فتویٰ لگائیں گے وہ اللہ پہ واجب کر دیا تم نے. کیسے اللہ پہ واجب ہو سکتا ہے؟ اہل سنت میں بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، پرانے قدیمی مباحث میں ابھی تک اسی طرح چلا آ رہا ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں آپ اللہ پہ کیسے ایک چیز واجب کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی بندے خدا، ادھر واجب وہ فقہ والا واجب نہیں ہے. فقہ میں ہے کہ مولا ہے کہ جو اپنے عبد کے اوپر بالا تری قرار دیتے ہوئے ایک حکم کو لازم قرار دے گا. فقہ میں ہے کہ ایک عمل کا لازمی طور پہ انجام دینا وجوب کہلاتا ہے، اور ایک عمل کا لازمی طور پہ ترک کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حرام کہلاتا ہے. کہ لازمی طور پہ تم اسے انجام دو. ترک کرنا جس کا ترک کرنا لازمی ہے تو اسے کیا آپ کسے تعبیر کرتے ہیں؟ حرمت سے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا انسان کے لیے تو وجوب کا کلمہ جب آئے گا بحث کیا بن جائے گی؟ فقہی. لیکن وجوب کا ادھر مطلب کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے ضرورت، یعنی اللہ عادل بالضرورہ. ضرورت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری شے سے جدا نہ ہونا. صحیح ہے، جدا ہو ہی نہیں سکتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضروری. ایک چیز دوسری شے سے
جدا نہیں ہو سکتی. اس کو ضرورت سے تعبیر کیا جاتا ہے. علمی اصطلاح میں کہتے ہیں جس موضوع سے محمول جدا نہیں ہو سکتا اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ ضروری ہے. ضروری کہتے ہیں. تو یہ جس سے نہیں ہو سکتا. اگر ذات کا تقاضا ہے کہ نہیں ہو سکتا ضروری ہے ذاتیہ کہلائیں گے. یہ آپ موجہات کی بحث میں منطق میں پڑھ چکے ہیں. درست ہے. بس ضروری. اب اللہ کے لیے ضروری سے کیا مراد ہے؟ عدل اور اللہ میں کبھی بھی نہیں جدائی ہو سکتی. کبھی بھی نہیں. ضروری کا یہ معنی بدیہی ہے، واضحات میں سے ہے. ضروری یعنی اس کا ہونا ضروری ہے. ضروری کو اب علمی دنیا کی یہ بحث ہے. وجود سے نسبت دیں. ضرورت کے کلمے کو وجود سے تعلق جوڑ دیں. نتیجے میں وجوب ہمارے سامنے آتا ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ وجوب. اس کا وجود ضروری ہے یعنی یہ اس کا وجود اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اسے کیا نام دیں گے؟ وجود. اور اگر امتناع سے نہ ہونے سے ضرورت کا تعلق جوڑ دے، عدم سے ضرورت کا تعلق جوڑ دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ امتناع. پس ضرورت کا وجود سے تعلق جوڑے کیا کہلائے گا؟ وجود. ضرورت کا عدم سے تعلق قائم ہو تو کیا کہلائے گا؟ امتناع کہلائے گا. لہذا مکلف کے لیے وجوب آئے تو اس کے مقابلے میں حرمت ہوتی ہے، اور عقائدی بحث میں وجود کے مقابلے میں امتناع ہوتا ہے. درست ہے. یہاں سے آپ کے لیے کلامی اور فقہی مباحث آشکار ہوگی. آگے آپ چلیں. ولایت فقی کی بحث اول فعل الہی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد جب مکلف کی بات آئے، وظیفے کی انجام دہی کی بات آئے تو کس سے تعلق رکھتی ہے؟ علم فقہ سے تعلق رکھتی ہے. لہذا یہاں پہ وہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں. بس یہ عدل انسانی جب آپ کہتے ہیں تو اگلے عدل انسانی کی بحث فقہی بحث بن جائے گی. اس لیے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ متعدد ایسی فقہی مباحث ہیں، متعدد ایسی فقہی مباحث ہیں جن کی کل اساس کیا ہے؟ دلیل عقلی ہے. اس لیے یہ بات ان کی درست نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا کہ دلیل عقلی ہو تو کلامی اور فلسفی بحث ہے، دلیل نقلی ہو تو فقہی بحث ہے. یہ بات درست نہیں. کتنی ایسی فقہی مباحث ہیں جن کی دلیل کیا ہے؟ عقلی. مثلا ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واجب ہونا، حق و طاعہ کے عنوان سے آپ اصول فقہ میں بھی پڑھتے ہیں نظریہ. حق و طاعہ کا نظریہ کل کا کل عقلی پیمانے پر ہے. صحیح ہے. مولا ہے، مولا حق رکھتا ہے، اطاعت خداوندی کے عنوان سے ہے. اور اس طرح سے دیگر ہمارے پاس ہے. حسن قب کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں شیعہ سنی میں بڑا مسئلہ پیش آیا کہ حسن قب شیعہ کس کے قائل ہے؟ عقلی ہے یا شرعی ہے؟ عقلی ہے. عدل الہی کی بحث میں پڑھتے ہیں کہ حسن قب عقلی ہے. اس کی اساس کے اوپر بحث مقدمہ اور ذی المقدمہ، یہ بحث شرعی ہے یا عقلی ہے؟ عقلی بحث ہے. مقدمہ اور ذی المقدمہ بحث کیا ہے؟ عقلی ہے. عقلی مباحث کی اساس کے اوپر آپ کئی ایسے فتاوی کو پیش کرتے ہیں. لہذا علم کلام اور علم فقہ میں عقلی اور نقلی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ موضوع علم کے اعتبار سے. اگر فعل الہی ہے تو وہ موضوع علم کلام ہے. اگر فعل مکلف ہے تو وہ موضوع کیا ہو جائے گا؟ وہ فقہی مسئلہ ہو جائے گا. آخر میں اگلی بحث کوشش تو یہ تھی کہ وہ بیان کی جا سکے جو اصل بحث ہے، اور وہ اگلا ٹاپک آتا ہے کلامی بودن ولایت فقی. ولایت فقی کا کلامی ہونا. ولایت فقی کا کلامی ہونا، اس کو اب ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں مطرح کریں گے، لیکن اس کی اساس میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، اس کی بنیاد میں سامنے ذکر کر دوں تاکہ آپ غور کر سکیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ زمین ملکیت ہے. مملکت کس کی ہے؟ اللہ کی. بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. یہ پچھلی 2 فصلوں میں باتیں ہو چکی. بندوں کے اوپر چلنی کس کی چاہیے؟ اللہ کی. اللہ نے اپنی چلانے کے لیے کوئی قوانین بھیجے انبیاء اور رسول کے ذریعے شریعت کو بھیجا، اور شریعت کے نفاذ کے لیے عہدہ امامت رکھا، حکومت کا نظام، حکمرانی اور یہ سارے وظائف رکھے. یہ بات تو ہمیں پتہ ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ. اللہ سے ایک ذرہ، آپ ذرے کی کوئی تعریف لیں. ابھی سائنس ایٹم کو توڑ کے اس کے نیوکلیس، پروٹون، الیکٹرون سب کو توڑ کے پتہ نہیں ابھی کتنے عدد تک، 100 سے اوپر عدد تک پہنچ چکی ہے.
آپ اس سے بھی آگے بھی انشاءاللہ نکل آئے کوئی، تو سب سے جو کم تر ذرہ ہوتا ہے وہ مثقال کہلاتا ہے۔ مثقال ذرۃ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ قرآن کریم نے اس کو ثابت کیا یا نہیں؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے معاشرے کو چلانے کے لیے کس کو بھیجا؟ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے شریعت اتاری، اور انہی انبیاء اور رسول کو امام بھی بنایا تاکہ وہ حکمران بن کے اللہ کی شریعت کو نافذ کرے، عدل کو قائم کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیات ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا، پھر سورہ غالباً سورہ طور ہے یا سورہ حدید ہے یا سورہ طور، سورہ حدید ہے غالباً، کہ اس کی آیات میں آخری آیات میں ہے کہ تمام انبیاء کا کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، عدل و انصاف کے ساتھ لوگ زندگی بسر کریں۔ یہ ہدف تھا انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا، کتاب دی، میزان دیا، یہ باتیں آپ پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا اس ترتیب کے مطابق جو آپ قرآن کی آیات کو میں نے اشارہ کیا ہے، آج کے دور میں معاشرے ہیں یا نہیں؟ یہ معاشرے بندگان خدا ہیں یا نہیں؟ ان بندگان خدا کے اوپر قوانین کس کے چلنے چاہیے؟ شریعت کے، جو اللہ نے بھیجی۔ اور کون اس کو رہنمائی کرے گا اور کون اس کو نافذ کرے گا؟ اللہ کا حکمران، حجت الہی، خلیفۃ اللہ، اور حکومت کے ذریعے سے وہ کرے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا یا نہیں؟ یہاں تک تو ہماری بات، چونکہ تشیع کی بنیاد یہی ہے، اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی سوال پوچھیں نا کہ آج کے دور میں ووٹ ہیں یا نہیں ہیں، انتخاب کریں یا نہ کریں، تو آپ اس سے پہلے پوچھیں آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ کہ شیعہ ہوں۔ کہ شیعہ میں امامت کو مانتے ہو یا نہیں؟ امامت کو مانتا ہوں۔ کہ امامت میں انتخاب ہے یا امامت میں صرف اس کا قبول کرنا ہے حاکم الہی کو؟ امامت میں آپ کو کیا لگتا ہے، انتخاب ہے یا نہیں؟ امام علی علیہ السلام کو ہم نے منتخب کیا یا اللہ نے؟ تو بس امامت میں تو انتخاب ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر تم امامت کے قائل ہو تو پھر کیوں انتخاب کا مسئلہ اٹھاتے؟ امامت میں تو انتخاب ہے ہی نہیں۔ امامت میں تو کیا ہے، انتخاب اللہ نے کرنا ہے، انتصاب ہے امامت میں، نصب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس فلسفے کو مان لیں، اللہ کے علم میں یہ تھا یا نہیں کہ غیبت امام زمان علیہ السلام ہونی ہے؟ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے علم میں تھا یا نہیں؟ اب اللہ کی طرف سے حجت الہی آئے، معصومین آئے، پتہ تھا کہ 12ویں امام کو غیبت طولانی عطا ہونی ہے، احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس دور میں اب ہمارے پاس دو میں سے ایک بات ہوگی۔ غیبت کے دور میں یہ سارے کے سارے فلسفہ شریعت و نفاذ شریعت و عدل و انصاف کے قیام کے فلسفے سارے باطل ہو گئے، اور امت کو اللہ نے رہا چھوڑ دیا، جو مرضی کرو تم، یا اللہ نے کوئی تدبیر رکھی ہے؟ دو میں سے ہم کس کے قائل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے غیبت کے زمانے میں کوئی دستور، کوئی نظام، کوئی ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے، دستور اور رہنمائی، یا امت کو چھوڑ دیا یار تم جیسے مرضی ہو، بش کو قبول کرو، صدام کو قبول کرو، خان کو قبول کرو، تمہاری مرضی ہے، جہاں جو مرضی کرنا ہے۔ حکم ثانوی کے طور پہ شرابیں بھی پیو، خنزیر کو بھی کھاؤ، نکاح بھی رچاؤ، جو مرضی کرنا حکم ثانوی ہے۔ جی میرے تو جان کو خطرہ تھا، عزت کو خطرہ تھا، یہ کام نہ کرتا تو کیا کرتا، مجبور کیا گیا ہوں۔ آیا کوئی دستور اللہ نے رکھا ہے یا چھوڑ دیے کہ سارے بس حکم ثانوی ہیں، جو مرضی انجام دو حکم ثانوی کے عنوان سے؟ ہمیں کیا چیز زیادہ بہتر لگتی ہے؟ اللہ کی طرف سے دستور ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے دستور ہے تو یہ فعل الہی ہے یا نہیں؟ بس یہاں سے ولایت فقی کی بحث داخل ہوتی ہے۔ یہ چونکہ فعل الہی ہے کہ امت کے درمیان غیبت امام زمان علیہ السلام میں اللہ نے یہ دستور رکھا ہے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کے تحفظ کے لیے، لہذا اس کو ولایت فقی ثابت ہوگی۔ اس لیے مسئلہ یہاں پہ اس بات ولایت فقی کا کاملاً کیا ہے، وہ فعل الہی استعلو، یعنی ولایت فقی ابھی ہم آگے ثابت کریں گے۔ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ولایت فقی اللہ کی طرف سے دستور ہے،
ولایت فقی اللہ کی طرف سے نظام ہے امت کے درمیان، اور ولایت فقی کس اساس کے اوپر ہے؟ امامت کی اساس کے اوپر ہے۔ لہذا اس سے آگے ہم پڑھیں گے نظامی امامت کے عنوان سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے جب امت کو امام کے بغیر نہیں چھوڑا تو آج کے دور میں چھوڑ دیے امامت کے بغیر۔ امامت غیبت میں ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے، یا کچھ ہوگا؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے جاتے تھے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑ کے جاتے تھے اپنا نائب فتویٰ میں ہوتا تھا، نائب قضاوت میں ہوتا تھا، یا نائب حاکمیت میں ہوتا تھا۔ لہذا ادھر اگر آپ دستور مانتے ہیں تو یہاں سے ولایت فقی ثابت ہوتا ہے، جب ولایت فقی ثابت ہو جائے تو یہاں پہ اب علم فقہ میں دو جہت سے بحث ہوگی۔ پہلی جہت یہ ہے کہ ولایت فقی عصر غیبت میں فقی کا جو متعین ہونا ہے اس کی شرائط کیا ہے، اور اس کے اوپر کون سی شرائط کا ہونا واجب ہے، کون سی شرائط کا اس کے اندر ہونا واجب ہے۔ یہاں پہ مکلف، فعل مکلف سے تعلق ہے یا نہیں، یہ شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہے کہ یہ ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، یہ فعل سے تعلق رکھتا ہو تو مکلف ہے، فعل مکلف سے، اس لیے یہ پہلی ہوگی کہ فقی جامع شرائط کے اوپر واجب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مکلف جو کہ یہ شرائط کا حامل ہے اور آ جاتا ہے تو آیا مد مقابل عاقل بالغ انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر احکام شریعہ کے بیان سے اور ولایت کے بیان سے اس کی اطاعت لازم ہے یا نہیں؟ ایک تو بس دو جہت سے علم فقہ میں بحث ہوگی، اول ہے فقی میں شرائط اور اس کے وظیفے کا تعین، دوسری یہ ہے کہ مد مقابل جو مکلفین ہیں یا عوام الناس ہیں ان کے اوپر آنے والا وظیفہ۔ مثلا ولی فقی کے اوپر کیا ہوگا وظیفہ متعین؟ احکام شریعہ کو لاگو کرے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے، دعوت دے، انہیں شعور دے، بصیرت دے، بعمل زندگی بسر کرے، بہرحال وظائف ہیں۔ امت کے کیا وظائف ہیں مد مقابل؟ اطاعت کرے یا نہیں؟ لہذا یہاں پہ ایک بہت بڑا خلط کرتے ہیں، اور یہ ہمارے انقلابی حلقے میں ایک مشکل کھڑی ہوئی ہے۔ فتویٰ اور اطاعت میں فرق نہیں کرتے، تقلید اور اطاعت میں فرق نہیں کرتے۔ ولایت فقی کی جب بحث آئے تو فتویٰ کے دائرے میں مکلف کا عمل ہے یا اطاعت کے دائرے میں مکلف کا عمل ہے؟ اطاعت کے دائرے میں مکلف کا عمل ہے۔ اس لیے جب ولایت فقی کے عنوان سے حکم آتا ہے وہاں پہ اطاعت ہے، جب فتوے کی جانب سے حکم ہے تو وہاں پہ تقلید ہے۔ تقلید ہے تو رجوع کرو کئی فقہا کی طرح، جب مورد اطاعت آ جائے تو وہاں پہ رجوع کا کوئی حق ہی نہیں شریعت نے آپ کو دیا۔ ادھر تو اطاعت وجہ لانی ہے، یہ شریعت کی جانب سے آتا ہے، یہ علم فقہ نے ہمارے اوپر لازم کیا کہ تم اس مسئلے میں اطاعت کرو۔ اطاعت فقط ولی فقی کی نہیں، والدین کی کتنے موقعوں پہ اطاعت لازم ہے، کتنے موقعوں پہ قاضی کی اطاعت لازم ہے، حاکم شرع کی اطاعت لازم ہے۔ ادھر کوئی اطاعت کے کلمے سے دھوکہ نہ کھائے۔ لہذا یہ مورد کیا آ جائے گا؟ اطاعت کا۔ ولایت فقی کے ساتھ اطاعت کا مورد ہے، نہ کہ فتویٰ اور تقلید کا مورد۔ فتوے کے ساتھ تقلید کا تعلق ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔